ایکٹر کی محبت آ گئی۔ اب یہ ہوا کہ اس کے والد اس کو اسکول بھیجتے، وہ اسکول نہیں جاتا تھا، وہ سینما ہال جاتا تھا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام حفظہ اللہ نے ایک بات عجیب لکھی ہے، ایک بات عجیب لکھی ہے، اور تقریباً سن 71 کی بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سن 71 کے درمیان، جس زمانے میں شاید وی سی آر چلتے تھے، پرانے لوگ جانتے ہوں گے، وی سی آر چلتے تھے، کیسٹ لگتی تھی، کیا ہوتا تھا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک آدمی وی سی آر لے کر آیا اور اس نے اپنے گھر میں فلم چلائی، خود بھی بیٹھا، اس کی گھر والی بیٹھی، اور ایک چھوٹا بچہ اس کا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو بٹھا کر وہ فلم دکھائی۔ اس فلم کے اندر اداکار بھی، اداکارہ بھی، ایکٹر بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، ہیرو بھی، ہیروئن بھی۔ اس بچے نے اپنے والدین کے ساتھ وہ فلم دیکھی اور اس کی ہیروئن دیکھی۔ چھوٹا سا بچہ فلم دیکھ کر اس ہیروئن پر فریفتہ ہو گیا، اس کے دل کے اندر اس ہیروئن کی محبت آ گئی، اس ایکٹر کی محبت آ گئی۔ اب یہ ہوا کہ اس کے والد اس کو اسکول بھیجتے، وہ اسکول نہیں جاتا تھا، وہ سینما ہال جاتا تھا۔ اسکول نہیں جاتا تھا، سینما ہال جاتا تھا۔ حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اس بچے نے اس ہیروئن کی ایک فلم 63 مرتبہ دیکھی اور دوسری فلم 39 مرتبہ دیکھی۔ اس کے والد کو پتا چلا کہ یہ میرا بچہ اسکول نہ جا کر سینما ہال جاتا۔ انہوں نے اسے مارا، اسے پیٹا، اسے دھمکایا، اسے سمجھایا۔ بچہ ہے، اس کے دل میں اس ہیروئن کی محبت، اس اداکارہ کی محبت، اس سے تعلق، اس کو حاصل کرنے کی دھن۔ ایک وقت آیا باپ نے بیٹے کو باہر نکال دیا، یہ مجنوں کی طرح پھرتا رہا، پاگلوں کی طرح پھرتا رہا، غلط چیزوں کا عادی ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے اس کو دیکھا اور لکھنے والوں نے اس کا حال بیان کیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ پر اس سگریٹ سے جلا کر اس نے اس اداکارہ کا نام لکھا تھا، دوسرے ہاتھ پر اس نے بلیڈ سے کاٹ کر اپنے ہاتھ کو لہو لہان کر کے اس اداکارہ کا نام لکھا۔ بال بڑے بڑے ہو گئے، پراگندہ ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے، نشے کا عادی ہو گیا، کوڑے کے ڈھیر پر پڑا رہتا تھا۔ کسی نے پوچھا جوان تیری یہ حالت کب ہوئی اور تجھے محبت کا روگ کب لگا اور تجھے اس اداکارہ سے تعلق کب ہوا، محبت کب ہوئی؟ اس نے کہا پہلی مرتبہ میں نے اس کو اپنے اماں اور ابا کے ساتھ فلم میں دیکھا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک میرے دل میں اس کی محبت ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش میں ہوں۔ گھر کا ماحول، یہ آج کے بچے ہیں لیکن کل کے نوجوان ہیں اور نوجوان قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول قائم نہ کیا، تعلیم کے حلقے قائم نہ کیے، رسول اللہ کے تذکرے نہ کیے گئے، اللہ کی بڑائی نہ بیان کی گئی، قرآن کی تلاوت سے گھروں کو منور نہ کیا گیا اور ایک صالح معاشرہ تشکیل نہ کیا گیا، کوئی ضمانت نہیں کہ یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ بچے ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے، ہماری آنکھوں کا تارا بنے، دل کا چین اور سکون اور سرور بنے، اس کا واحد راستہ ان بچوں کو اللہ کا تعارف کرا دو، ان بچوں کو رسول اللہ کی محبت بتا دو، ان بچوں کو قرآن پڑھا دو اور اس کے لیے اچھا ماحول دے دو۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، آخری بات، ان بچوں کے سامنے اپنے والدین کی ناقدری نہ کرنا، ان بچوں کے سامنے اپنی بوڑھی ماں کی ناقدری نہ کرنا۔ میری بہنیں بھی سنیں اور یہاں ذمہ دار قسم کے افراد بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، ان بچوں کے سامنے اپنے والدین کی بے حرمتی نہ کرنا، بے اکرامی نہ کرنا، ورنہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑی شاندار زندگی گزار رہا تھا، عمر کے پائیدان پر وہ ایک بہت شاندار منظر نامہ پیش کر رہا تھا، وقت گزرا، عمر ڈھلی،
ڈھلی، بڑھاپے کو پہنچا، خدا کا نظام اس پر فالج کا اثر ہو گیا، لقوہ ہو گیا، یہ بستر پر پڑا رہتا تھا اور اس وہیں پیشاب پخانہ بھی کرتا تھا۔ 4 بیٹیاں، 2 بیٹے، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، بیٹوں کی شادی ہو گئی، ایک بیٹے کے ساتھ رہتا تھا، بستر ہی پر پیشاب، بستر ہی پر پخانہ، بدبو آنے لگی۔ دلہن نے کہا ان کی وجہ سے کیٹاڑو ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے تعفن پھیلنے کا خطرہ ہے، انہیں ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہیے اور میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی، ان کا انتظام کہیں اور کرو۔ بیٹے نے کہا ابا آپ نیچے چلے جائیں، میں آپ کو نیچے شفٹ کر دیتا ہوں۔ ابا کو اوپر سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا گیا اور وہاں بھی یہی صورتحال، وہاں پیشاب وہیں پخانہ، کچھ دنوں میں بدبو پھیلی۔ بیوی نے کہا دیکھو بھائی، یا تو یہ بڑے میاں اس گھر میں رہیں گے یا میں رہوں گی، یا تو میرا سسر یہاں رہے گا یا میں رہوں گی۔ لڑکے نے بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، وہ نہ مانی۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم ابا کے لیے اوپر چھت پر ایک کمرہ بنا دیتے ہیں، وہاں یہ رہیں گے، ہوائیں چلیں گی، بدبو نہیں پھیلے گی اور ابا کی زندگی گزر جائے گی جتنی بھی ہے۔ ایک کمرہ بنا دیا گیا اور اس پر چھت کی نام پر ٹینیں ڈال دی گئیں، چھپر لگا دیا گیا اور ابا سے کہا ابا آپ کو ہم اوپر منتقل کرتے ہیں، ہوا ملے گی، دھوپ ملے گی، آپ کے زخم اچھے ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بیچارہ کمزور کیا کہتا، یہ بیچارہ کمزور کیا کہتا۔ ان کو اٹھا کر اوپر ڈال دیا گیا، دھوپ تیز، گرمی کا زمانہ، لوہے چل رہی، یہ کرا رہا ہے۔ بیٹا نیچے سے اوپر آنے کو تیار نہیں، دلہن نیچے سے اوپر آنے کو تیار نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یہ منظر دیکھ رہے۔ کھانا کھلائے کون؟ اس کے لیے ایک خادمہ رکھ لی گئی، ایک نوکر رکھ لیا گیا، یہ جا کر کھانا کھلائے۔ پھر اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارے برتن خراب نہ ہو جائیں، چنانچہ مارکیٹ جا کر ایک پلاسٹک کی پلیٹ خریدی، پلاسٹک کا گلاس خریدا کہ ان پہ کھانا کھلائیں گے اور اس میں ان کو سامان دیا جائے گا۔ زندگی گزرتی رہی، گزرتی رہی، گزرتی رہی، ایک وقت آیا اس کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ اٹھ گیا۔ جنازہ اٹھنے کے بعد کچھ دن گزرے، یہ بیٹا اپنے باپ کے پاس پہنچا، اوپر کمرے میں پہنچا، بے ترتیب سامان بکھرا ہوا، بے ترتیب سامان بکھرا ہوا، اس کے ساتھ اس کا 6-7 سال کا بچہ۔ یہ بچہ کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی یہ دیکھے، کبھی وہ دیکھے۔ باپ نے کہا اپنے بیٹے سے بیٹا کیا تلاش کر رہے ہو؟ بیٹا خاموش ہے، وہ کبھی چارپائی کے نیچے دیکھ رہا، کبھی گدے کے نیچے دیکھ رہا، کبھی الماری میں دیکھ رہا۔ 2-3 مرتبہ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تم تلاش کیا کر رہے ہو؟ بیٹے نے کافی دیر کے بعد ایک لمبی سانس لے کر کہا ابا میں دادا کی وہ پلیٹ تلاش کر رہا ہوں جس میں آپ دادا کو کھانا دیا کرتے تھے، میں اس لیے تلاش کر رہا ہوں تاکہ جب آپ بوڑھے ہوں گے آپ کو بھی کھانا اسی میں کھلاؤں گا، آپ کو بھی پانی اسی میں پلاؤں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لکھنے والوں نے عجیب بات لکھی، خدا کا کرشمہ، اور خدا تو خدا ہے، وہ سب کچھ کرنا جانتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ والدین کی نافرمانی کا اثر کم سے کم 7 پشتوں تک جاتا ہے، کم سے کم 7 پشتوں تک جاتا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہوا اور اس کا باپ بوڑھا ہوا، جب یہ بڑھاپے کو پہنچا اس پر بھی اللہ نے فالج کا اثر ڈالا اور اس کے بچوں نے اٹھا کر اس کو بھی اسی کوٹری میں ڈالا اور اسی پلیٹ میں اس کو کھانا کھانا پڑا۔ میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو، ان بچوں نے اپنے والدین کو اپنے دادا دادی کے ساتھ بے اکرامی کرتے دیکھا، ان بچوں کا ذہن بھی یہی بنا۔ میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو، ان بچوں کے سامنے اپنے والدین کی بے اکرامی نہ کرنا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی زحمت نہ بنے، اس کے لیے ان کو اللہ کا تعارف کراؤ، رسول اللہ کا تعارف کراؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ، گھر کا ماحول اچھا دو اور ان کے سامنے اپنے بڑوں کی بے اکرامی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ہماری آنکھوں کا ٹکڑا بنائے، دل کا چین بنائے، دل کا سرور بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری فکروں کا امین بنائے۔
بنائے، خاندان کا نام روشن کرنے والا بنائے، اور ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے قبول فرمائے کہ ہر پورے چہردانگ عالم میں اللہ کا نام لے کر اور رسول اللہ کا پیغام لے کر یہ گھر گھر جائیں، در در جائیں اور ایمانی زندگی گزاریں، اسلامی موت اور ایمانی موت ان کو آئے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو، ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔